تماشا زیادہ ہو جائے گا تو وہ نہیں چلے گا. جی آج بھی وہ لوگ کامیاب ہیں, وہ تماشا کر کے کہاں چلے گئے کون لوگ, کتنی کامیابیاں سمیٹ لی ہیں انہوں نے, نہیں سمیٹی نا اس حد تک. ڈاؤن ہو گیا, ڈاؤن فال ہو گیا. عامر لیاقت حسین صاحب, ان کی تو پہچان ہی رمضان ٹرانسمیشن بنی. جی ہاں, وہ شروع میں جڑے, پھر جب وہ بعد میں دیکھیں نا وہ چیز غلط طرف لے گئی. ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ. جی بالکل, وہ تباہی کی طرف لے جاتی ہے. بیسک سے جڑے رہنا چاہیے, میرا یہ ماننا ہے. ایک انہوں نے عروج دیکھا, ان کا ایک نام, ان کی ایک پہچان بنی, تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے ان کی یہ اچانک موت اور اینڈ پر جو کنٹروورسیز کریٹ ہوئیں, کیا سمجھتے ہیں اس کے اوپر آپ؟ نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیا حالات تھے. میرا اس سے بہت دوستی کا بھی تعلق نہیں تھا, اور کوئی ایسا کوئی دشمنی مخالفت بھی نہیں, کبھی بھی نہیں رہی. ایک احترام کا تعلق رہا. جب بھی ہم ملے, ہم ایک دوسرے سے بہت احترام سے ملے. میں اس کے حالات سے واقف نہیں تھا. تو جب وہ آپ سے ملتے تھے, آپ کو کبھی ایسا فیل ہوا کہ وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوں یا پریشان ہوں, ایسا کبھی کچھ ہوا ہو؟ نہیں, بہت ہنستا کھیلتا آدمی تھا. اچھا. جب میری ملاقات ہوئی اس سے, میرا خیال ہے اس کے انتقال کے کوئی 3-4 سال پہلے میری آخری ملاقات ہوئی تھی. اچھا. تو اس وقت تک بڑا ہنستا کھیلتا, بڑا باریک آدمی, بڑا جولی آدمی تھا وہ, بات بڑی اچھی کرتا تھا, اور محنتی آدمی تھا, ذہین تھا سب. اس کے ساتھ کیا حالات تھے, کیا چیزیں ڈپریشن میں اس کو لے گئیں, جو اس کو اس طرف لے آئیں, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. عموماً کہنے والے کہتے ہیں کہ جب انہوں نے متواتر شادیاں کی تو ان کے حالات بگڑ گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شادیاں تو اور لوگوں نے بھی کی ہیں, ان کے کیوں نہیں حالات, ان کو راس نہیں آئی شادیاں؟ ممکن ہے, ممکن ہے. کوئی گھر کے حالات, میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کے گھر میں اس طرح جھانکوں کہ کیا ہو رہا ہے. میڈیا کو بھی اس سے پرہیز کرنا چاہیے, اللہ بہتر جانتا ہے اس کے ساتھ. سب کی وجہ سے وہ کنٹروورشل ہو گئے تھے, پھر رمضان ٹرانسمیشنز بھی ان کو اسائن نہ ہوتی تھی اس وجہ سے, تو وہ ڈپریشن کریٹ ہو گیا ہوگا. ڈیفینیٹلی ممکن, جو رپورٹس بھی وہ یہی ہیں کہ ڈپریشن کا شکار ہو گئے. اب وہ اس کی وجوہات کیا تھیں نہیں معلوم, لیکن اتنا نالج ہونا, دین کی سمجھ بوجھ ہونا, اور پھر بندہ مایوسی کی طرف چلا جائے. دکھ اسی چیز کا ہے کہ ایک اتنا قیمتی آدمی وہ کن چیزوں کا شکار ہو گیا, کن چیزوں کا شکار ہو گیا, یہ دکھ ہے. نظر بھی لگ جاتی ہے. کس کی؟ بیویوں کی. بیویاں ہونے کی وجہ سے لوگوں کی. ہاں, لوگ برداشت نہیں کر پاتے کہ جی یہ اتنی شادیاں, بھائی کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا نا, شریعت اس کو اجازت دے رہی ہے, وہ کر رہا ہے. آپ کر سکتے ہیں, آپ کر لیں, نہیں کر سکتے تو جو کر رہا ہے اس سے کیا پرابلم ہے آپ کو. ہمارے ہاں جس طرح کا آج کا دور ہے نا, ایک شادی بھی بندے کو ڈپریشن میں ڈال دیتی ہیں, پھر 2-2, 3-3, 4-4 شادیاں تو پھر بندہ واقعی افورڈ نہیں کر سکتا. کیا خیال ہے آپ کا؟ اب بس کہیں ڈال دیتی کہیں نہیں. میں بہت ہیپیلی میرڈ آدمی ہوں. میں الحمدللہ اپنی شادی سے بہت مطمئن, اپنی فیملی سے بہت مطمئن ہوں. مسائل کہاں نہیں ہوتے, چھوٹے موٹے چلتے ہی رہتے ہیں, لیکن یہ 1 شادی یا 2 شادی 3 شادی یہ کوئی پرابلم نہیں ہے, یہ کوئی ایشو نہیں ہے. ہمارے ہاں نا یہ اس کو چونکہ تماش بین ہو گئے نا ہم تماش بین ہو گئے. ایسا ہی ہے. قوم فکری اور اعتبار سے ایک تماش بین قوم ہو گئی ہے. ہمارے رہنما, ہمارے زیادہ جس کو ہم سن رہے ہیں وہ کون ہے جی؟ مفتی عبدالقوی. ہو فرام نو ویئر وہ شخص آیا ہے, اور اپنے علمی حوالوں سے نہیں پہچانا گیا. آپ پوائنٹ نوٹ کیجئے, سمجھ رہی ہوں میں. وہ اپنے علمی حوالوں سے نہیں پہچانا گیا. وہ اپنی شادیوں کی وجہ سے, اپنی الٹی سیدھی باتوں کی وجہ سے, کنٹروورشل باتیں کی, لوگوں نے دیکھا ہو یہ کیا کہہ رہا ہے, وہ تماشا. ایسے لگتا ہے ہمارے لوگوں کو باقی سب کچھ پتا ہے, یہ چیزیں نہیں پتا تھی, وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. ہمارے ہیرو چاہت فتح علی خان ہمارا ہیرو ہو گیا. جی بالکل ہے, یعنی مفتی عبدالقوی جیسا آدمی ہمارا ہیرو ہو گیا. جو کچھ بھی کہتا پھرتا ہے, احتیاط کرنی چاہیے. قصور کس کا ہے؟ قصور کس کا ہے؟ قصور جن لوگوں نے تربیت کرنی تھی وہ نہیں کر پائے. انہیں آ کے کہنا چاہیے کہ ہم نہیں کر پائے. ہیروز چپ ہو گئے ہیں جو اصل ہیروز ہیں. نہیں, ہماری ہیرو کی سمجھ ہی بدل گئی ہے.
ہمارا ہیروزم ہی بدل گیا ہے. ہمارا جو فیورٹزم ہے وہی ختم ہو گیا, وہ چینج ہو گیا ہے. ٹھیک. ہم جب سے بڑی باتوں سے جب ہم 30 سیکنڈ پہ آئے ہیں نا, اس سے یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہم کتنی جلدی میں ہیں. ہمیں کام کوئی نہیں ہے لیکن ہم بہت جلدی میں. ہم سڑک پر جاتے ہوئے نا, ایک موٹر سائیکل بھی ایسا گزرے گا آپ کے پاس سے کہ آپ کہیں گے کہ وہ پتہ نہیں جیسے ہاسپٹل جا رہا ہے. جی. جا کر گھر پہ کام کوئی بھی نہیں ہے. ہم پتہ نہیں کیوں اتنا جلدی میں ہیں. یہ تو آپ جین زی کے مسائل کا ذکر کر رہے ہیں. اٹینشن سپین ہی بالکل شارٹ ہو گیا. جی ہاں بالکل. ہمارے ہیروز کون ہیں؟ کیا آپ بتائیے, مفتی عبد القوی ہمارے ہیرو ہیں؟ کیا چاہت فتح علی خان ہمارے ہیرو ہیں؟ کیا اختر لاوا ہمارا ہیرو ہے؟ یہ ہیں وہ لوگ. یعنی یہ وہ دور آ گیا کہ ہم سلطان صلاح الدین ایوبی جیسی شخصیت پر اور سلطان محمود غزنوی جسے میں رحمت اللہ تعالی علیہ کہتا ہوں, اب ان پر سوال اٹھانے شروع ہو گئے ہیں. آپ کون ہیں؟ آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ کس طرح ذہن سازی کی جائے جین زی کی, کس طرح تربیت کرنی چاہیے؟ بہت 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 ضروری ہے تربیت, بہت ضروری ہے. میں اگر کیا طریقہ آپ ریکمینڈ کریں گے؟ میں اگر آپ مجھے اس مقام پر سمجھتے ہیں یا اور لوگ, ٹھیک ہے ہم ٹی وی پر آتے ہیں کام کرتے ہیں, یہ فیلئر ہے کسی حد تک, کسی حد تک فیلئر ہے. کیا ہم انہیں, میں بھی کیا کروں, وہ لوگ کیا کریں؟ مجھ سے وہ شادیوں کی باتیں سننا چاہتے ہیں. قوم, وہ ایک ہمارے مفتی ہیں کراچی کے, جی نام ذہن میں نہیں آ رہا, ان کی آپ جتنی ویڈیوز دیکھ لیں وہ اسی پر ہیں. وہ دوسری شادی کے طریقے بتا رہے ہیں, تیسری شادی کے طریقے بتا رہے ہیں. طارق مسعود کی بات کریں. طارق مسعود اسی کام پر لگا دیا آپ نے. اس کا نقصان کیا ہوا جب آپ اپنے مقصد سے ہٹے؟ آپ نے کیسی جا کر بات کی, اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا ہنر سیکھو. آپ نے کیسی جا کر وہاں بات کی ہے کہ سرکار کو ہی پتہ نہیں تھا. کیوں؟ وہ آپ کو یہ بدتمیزی, بد تہذیبی, اپنے مقصد سے نہ جڑنا آپ کو کس منزل تک لے آیا کہ آپ ایسی گمراہی کا شکار ہوئے. کچھ روحانی چیز, بیٹا کچھ روحانی چیزیں بھی ہیں. جی بالکل. ان کو کیا میں نے اور آپ نے بھلا دیا؟ کوئی روحانی چیزیں بھی ہیں نا. اللہ رسول, اللہ کا ایک نظام بھی تو ہے. اب جیسے آپ نے مفتی طارق مسعود کی بات کی ہے, ایسے کئی علماء, کئی لوگ ہیں, علماء کا لفظ شاید مجھے نہیں استعمال کرنا چاہیے, یوٹیوبر بن گئے ہیں. جی ہاں. اپنا چورن بیچ رہے ہیں. جی میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں, آپ کے جتنے ویورز ہیں وہ دیکھ لیں, کمپیریزن کر کے بیٹھ کے تھوڑا سا دیکھیں. نماز پر, روزے پر, تربیت, اخلاق پر, کردار پر, جی. ان کی کتنی ویڈیوز ہیں جو ہزاروں پر بھی گئی ہوں. جہاں انہوں نے تماشا کریٹ کیا, جہاں انہوں نے کنٹروورسی کریٹ کی, وہاں وہ ملینز میں جا رہے ہیں. یہ وجہ ہے نا. اچھا, انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں بتائیے گا. آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد میں یہ مکمل کا, اس کے بعد جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی اس کا اثر کیا ہو رہا ہے. جی. اب جو ایک نیا یوٹیوبر نوجوان بچہ آ رہا ہے وہ سارا کمپیریزن بناتا ہے ان ٹاپک پر, ایمان پر, تصوف پر, نماز پر, روزے پر, زکوٰۃ پر, حج پر, تربیت پر, جھوٹ نہیں بولنا, غیبت نہیں کرنی, یہ نہیں, ان موضوعات پر بنا رہے ہیں. یہ لوگ بنا رہے ہیں تو ان کے تو کوئی ویوز ہی نہیں ہے. تو میں کیوں بناؤں؟ میں بھی یہی کروں گا جو یہ کر رہا ہے. میں لڑاؤں گا, جھگڑوں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا, یہی ہوگا نا. پھر آنے والا بچہ تو یہی سیکھ رہا ہے, اس لیے وہ پیسے کمانے آ رہا ہے. حالانکہ وہ لوگ تو وائرلٹی کے لیے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, وائرل ہونے کے لیے کر رہے ہیں. بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جو بدنامی, کنٹروورسی سے جان بوجھ کر جو ہے نا نیگیٹو شہرت لینا چاہتے ہیں. مفتی طارق مسعود مرزا محمد علی انجینئر, جی ٹھیک ہے, ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہی خیال ہے جو ان کے بارے میں. کیا یہ تربیت کر پا رہے ہیں نوجوان نسل کی؟ نہیں, میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, کیا تربیت ہو رہی ہے. آپ نے معاشرے کو بدتمیز بنا دیا. آپ نے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت پر بات کرنا شروع کر دی. آپ نے حضور خواجہ غریب نواز جیسی شخصیت پر, حضور بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمۃ اللہ, حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر آپ نے لوگوں کو بات کرنا کی طرف جو ہے نا وہ لے آئے ہیں. آپ
کیا ہے یہ؟ آپ کس سے جڑے ہوئے ہیں؟ آپ کہاں ہیں؟ وہ شخصیات کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا آگے، اس پیغام کو لے کر چلے ہیں، اپنے اپنے زمانوں میں کام کیا ہے، اب انہی پر آوازیں اٹھائیں گے تو ہم سے بڑا پھر احسان فراموش کون ہے؟ وہ بدتمیز بنا دیا۔ اچھا، یہ جو سسٹم انہوں نے چلایا ہوا ہے تنقید برائے تنقید کا، ایک ویڈیو ادھر سے آتی ہے، پھر اس کی تنقید کے لیے یہاں سے ویڈیو آتی ہے، اور اتنی یوتھ ان کو فالو کر رہی ہے، مجھے تو لگتا ہے ملے ہوئے ہیں آپس میں کہ اس پر ایک میں بناؤں گا، ایک تم بنانا، پھر میں اس کا جواب۔ یہ بھی بزنس ہے، ممکن ہے، کیا کہہ سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں، سب مایا ہے۔ مفتی طارق مسعود اور مرزا محمد علی انجینئر دونوں مل کے بزنس کر رہے ہیں، بس ایک مایا ہے، ایک گیس ہے۔ پانی کا اور گیس کا بتا دیے، سالڈ کون ہے ان میں سے؟ میں نے اتنا کو بہت زیادہ سنا نہیں ہے، لیکن دونوں کی اپنی اپنی فالوئنگ ہے۔ جو امپیکٹ فل ہے میرا خیال ہے مرزا زیادہ ہے۔ اچھا، امپیکٹ فل زیادہ ہے وہ۔ اچھا، اب چونکہ ان کے چینلز جو ہے وہ مونیٹائز نہیں ہیں، یوتھ فالوئنگ بہت زیادہ ہے، تو یہ اپنی ذمہ داری کیا واقعاً پورا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ ان کا اصل کام جو ہے وہ نہیں کر رہے۔ کیا مشورہ دیں گے آپ ان کو؟ معاشرے کی تربیت کی طرف آئیں، ملانے کی طرف آئیں، توڑنے کی طرف نہیں، امت کو جوڑنے کی طرف آئیں۔ اچھا، امت کو کامن چیزیں نکالیں، جوڑنے کی آپ نے بات کی، کامن چیزیں نکالیں۔ ان کی نظر جتنا یہ جو وائرل طبقہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تماشبین طبقہ جتنا ہے، ان کی نظر اختلافات پر ہے۔ اور میں بس یہ آخری بات اس موضوع پر اور پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں، ان کی نظر اختلاف پر ہے، اختلاف نکالنے پر ہے۔ اختلاف نکالو، اس کو بھڑکاؤ۔ حالانکہ اختلاف کو نکالنا چاہیے۔ جی، کتنی اچھی بات، یہ اختلاف کو ختم کرنا، کامن چیز نکالنا، وہ چیزیں جو مشترکات ہیں، جی، وہ جو چیزیں جوڑ سکتی ہیں، ان کو بیٹھ کر آپس میں طے کیا جائے۔ ان ہستیوں پر زبان تان دراز کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہماری تو زبانیں ان کی تعریف کے لیے بھی جو ہے نا، وہ ہم تو ان کی تعریف کے قابل نہیں ہیں، وہ ہستیاں۔ ہم ان پر جب زبان تان دراز کریں گے تو پھر ہم اپنے لیے اچھا گڑھا کھود رہے ہیں۔ سیاستدانوں کے اسکینڈلز بنتے ہیں، علماء کرام کے اسکینڈلز بنتے ہیں، نعت خوانوں کے بھی اسکینڈلز بنتے ہیں۔ کوئی ایسا خاص نظر سے تو نہیں گزرا، مجھے اندازہ نہیں ہے کہ کوئی اسکینڈل ایسا کوئی چیز کسی کی سامنے آئی ہو۔ اچھا، آپ بھی پروگرامز کرتے رہے ہیں، تو وہ جو بین المسالک جو اختلافات پر ابھی بات ہوئی ہے، اس کے حل کی طرف آپ پروگرامز کو لے کر آتے تھے۔ آج کے دور میں آپ کیا فرق دیکھ رہے ہیں؟ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں جھگڑے ہوتے ہیں، نہیں، وہ کروائے جاتے ہیں، باقاعدہ پروگرام جھگڑے کے لیے ہوتا ہے، وہ پروگرام ہی جھگڑے کے لیے ہوتا ہے، جبکہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اس میں اب یہ اتنے سنجیدہ ہو گئے ہیں معاملات۔ میری گزارش یہ ہے، مجھ سے بڑے ہیں سارے، میں ہر اعتبار سے ان سے چھوٹا ہوں، یہ بڑے مقام مرتبے کے لوگ ہیں جی، میری خواہش ہے اکٹھے بیٹھیں، مشترکات ڈھونڈیں، اپنی قوم، اپنے بچوں کو بچائیں، ان کے ایمان کو بچائیں۔ یہ پیش نظر ہونا چاہیے کہ میں کس طرح اپنے بچوں کو بچا سکتا ہوں، میں آنے والی نسل کو کس طرح سے بچا سکتا ہوں، یہ کوشش ہونی چاہیے۔ آپ ان لوگوں کو بٹھائیں، ایک دوسرے سے وہ بات کریں کہ جی یہ وہ چیزیں ہیں جو مسلمات کوئی بیٹھنے کے لیے تیار بھی تو ہم ان کو نہیں چھیڑیں گے۔ کیوں جی، آگ جو اتنی لگی ہوئی ہے تو کیسے بیٹھیں گے؟ الاؤ پر بیٹھ جائیں، کیا کریں؟ اتنی جو آگ لگا دی ہے، اور اس آگ سے ہم اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں، اپنی آنے والی نسل کا کتنا نقصان کر رہے ہیں، نہیں جانتے۔ آخری بات آپ سے پوچھوں گی، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ تسلیم آپ کا نام کس نے رکھا؟ پھر یہ تسلیم سے تسلیم احمد صابری کا سفر چند الفاظ میں۔ تسلیم میرے مرشد نے میرا نام رکھا تھا، یہ ان کے مرشد کا نام تھا۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ میں چونکہ اپنے والدین کی پہلی اولاد تھا تو انہوں نے یہ نام رکھا، اور ساتھ ایک جملہ میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ جب تم پیدا ہوئے تو جب تمہارا نام رکھا تو یہ کہا کہ اس کا نام تسلیم رکھ رہے ہیں، نہ کسی کا رکھا ہے نہ کسی کا رکھیں گے۔ تو یہ ان کی شاید اس دعا، ان کی شفقت
کا ہی یہ اثر ہے کہ جو مجھ جیسا نکما جسے اللہ نے اتنی عزت دی ہے، یہ سب ان کی عنایات ہے.